محمد و آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کی بہترین زندگی گزارنے کے لیے اس کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جسمانی قوت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی رشتوں اور تعلقات کو وجود خاطر میں لاتے ہوئے کوئی قوانین رول ریگل بھیجے، تاکہ جو انسان دنیا میں آتا ہے، بچپن اپنا گزارتا ہے، جوانی کی طرف آتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو اس کی زندگی بہترین طریقے سے گزر سکے، اس میں کوئی مشکلات نہ ہو، اس میں کوئی کمی پیشی نہ ہو۔ اس کے لیے عبادت مقرر کیا، اس کے لیے رشتے مقرر کیے، واجبات بنائے، محرمات کی توضیح دیے، مستحبات رکھے، مکروہات سے پرہیز کرنے کا کہا، تاکہ انسان اس کی زندگی میں ذرا برابر مشکل نہ ہو، وہ آسانی سے زندگی گزار سکے، سکون اس کو ملے اور دنیا کو انجوائے کرے۔ انجوائے کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط چیز پی لیں، انجوائے کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈانس کرنا شروع کر دیں۔ انجوائے یہ ہے کہ جس کام سے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وقت بھی خوشی محسوس ہو، بعد میں بھی خوشی محسوس ہو، اور اس سے فائدہ ہی فائدہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو۔ اس لیے خدا نے حتیٰ نماز میں بھی اعتدال رکھا ہے کہ نماز آپ پڑھیں، خدا سے رابطے میں رہیں، واجب کے عنوان سے پڑھیں، مستحب کے عنوان سے پڑھیں، لیکن یہ آپ کو اجازت نہیں کہ 24 گھنٹے سجدے میں رہیں، یہ آپ کو اجازت نہیں کہ نماز کی وجہ سے والدین کے حقوق ضائع کر دیں، یہ آپ کو اجازت نہیں نماز کی وجہ سے اپنی صحت خراب کر دیں، یعنی ہر چیز میں اعتدال رکھا۔ تو اسی حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا سے پوچھا گیا ایمان سے متعلق، سئل عن الایمان، ایمان کیا ہے کہ جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خداوند تعالیٰ کے اور دوسرے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں۔ الصبر، پہلا ستون یہ ہے کہ ایمان کا کہ صبر، آدمی اپنے آپ کو مومن کہے صبر نہ ہو اس میں وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ مصیبتوں پر صبر، مشکلات پر صبر، مالی مشکلات پر صبر، بد اخلاقی پر صبر، بے وفائی کرنے والوں کے مقابلے میں صبر، گناہ سے بچنے کے لیے صبر۔ آپ کو ہوس لے جاتا ہے گناہ کی طرف، خطا کی طرف، برائی کی طرف، وہاں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، صبر کر دیتے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ ایک ایمان کی طاقت ہے۔ اور جو صبر میں طاقت ہے وہ کس چیز میں طاقت ہے؟ حتیٰ قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل میں گرفتار ہو گئے ہو، پریشانی لاحق ہو گئی ہے، تنہا رہ گئے ہو، تمہاری عزت و آبرو خطرے میں ہے، تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مدد لو اور صلاۃ سے مدد لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر کریں گے تو مشہور و معروف مقولہ ہے، صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کریں گے نتیجہ اچھا ملے گا۔ اور دنیاوی لحاظ سے بھی اسی طرح ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو جلد بازی کرتے ہیں، روزانہ ایک کام تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، نوکری تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ ان کے اندر صبر نہیں ہوتا، اس وجہ سے کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ کامیابی صبر میں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں والیقین، دوسرا جو ہے
کیا ہے، پلر ستون کیا ہے؟ وہ یقین ہے، اللہ پر یقین، آئمہ کے وسیلے پر یقین، عبادت کی قبولیت کی وجہ سے یقین، خدا کے راستے میں دے رہے ہیں تو یقین ہے اس لیے دے رہے ہیں۔ یقین نہیں ہے نا، شک میں رہیں گے، جو آدمی شک میں رہتا ہے نا وہ آدمی کامیاب نہیں ہوتا، اور کامیاب وہی ہے جو رسک لیتا ہے۔ رسک وہی لے سکتا ہے جو یقین رکھتا ہو، اور یقین رکھیں گے تو تب عبادتیں قبول ہوں گی۔ کہتے ہیں نماز پڑھو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، اور یقین اگر دیکھنا ہے نا تو امیر المومنین کے اس کلام میں دیکھیں۔ کسی نے پوچھا کہ مولا آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ علی اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو نہ دیکھا اس نے۔ لیکن کون سی دیکھ؟ آنکھ کی دیکھ نہیں ہے، دل کی دیکھ، کہ خدا کو محسوس کرے انسان اپنی زندگی میں، خدا کے وجود کو محسوس کرے۔ وہ کب محسوس کرے گا؟ کہ اس کے پاس یقین ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں والعدل، تیسری چیز جو پلر ہے اسلام کا، وہ عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کریں، حتیٰ آپ کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، عدل و انصاف۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرے خلاف جا رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ مجھے نقصان پہنچے گا اس سے۔ دیکھنا ہے یہ آپ نے، خدا نے حکم دیا عدل و انصاف کرنے کا، اور عدل و انصاف ہر جگہ کیا جائے۔ حتیٰ اگر کلام آپ کر رہے ہیں تو اس میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ دو دوست آپ کے سامنے کھڑے ہیں نا، تو ایک سے آپ نے 10 منٹ بات کی ہے، دوسرے سے بات نہیں کی، تو اس عدل و انصاف یہ کہتا ہے کہ اس سے بھی 10 منٹ بات کریں آپ۔ ایک آدمی سے احوال آپ نے پوچھا ہے، دوسرے سے بھی آپ پوچھیں۔ ایک آدمی کو آپ نے اچھے طریقے سے ویلکم کہا ہے، حکم یہ ہے کہ دوسرے سے بھی اس طرح یہی برتاؤ رکھیں۔ ہمارے استاد تھے شہید عارف حسینی صاحب، ایک دفعہ ان کے پاس ہم چلے گئے تو ان کے پاس کچھ مومنین پارسنار سے آئے ہوئے تھے، تو ان سے پشتو میں باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے 10 منٹ باتیں کی، تو کہنے لگے کہ اب میں 10 منٹ اردو میں بات کروں گا۔ یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ میں نے ان سے بات کی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور آپ یہاں منتظر رہیں۔ بس عدل و انصاف دنیا میں آسائش کا سبب بنتا ہے۔ حتیٰ اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے نا، برابری سے کام نہیں لیں گے، تو وہ اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہوگی۔ اکثر جو ٹریجڈیاں خاندانوں میں پیش آئی ہیں، تو پوچھا گیا اولاد سے، کہا کہ یہ معاملہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ یہ باپ بیٹے کو زیادہ پسند کرتا تھا، ہم سے اس نے محبت نہیں کی، ہم نے کہیں اور محبت تلاش کرنے کی کوشش کی، ہمیں گھر سے محبت نہیں ملی۔ کیوں؟ عدل و انصاف نہیں ہو۔ عدل و انصاف یہ بھی ہے کہ وہ کام کہ جو خود آپ نہیں کر رہے، دوسروں کو آرڈر نہیں دے سکتے۔ جو بھی کسی کو آرڈر دیں گے پہلے خود کر کے دکھائیں، تاکہ آپ کی بات میں تاثیر ہو، تاکہ عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی، کہا یا رسول اللہ میرا بچہ کھجوریں بہت زیادہ کھاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ گوتری، ٹافیاں، چاکلیٹ نہیں ہوتی تھی، بچوں کو زیادہ یہ مشکل ہوتا تھا، میٹھی چیز کھجور ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل لے آنا اسے۔ تو وہ خاتون کیونکہ فالو کرتی تھی، اطاعت کرتی تھی، چلی گئی لے کر۔ دوسرے دن لے کر آئی تو پہلے اس نے سوال کیا یا رسول اللہ کل آپ نے کیوں اس کو آرڈر نہیں دیا میرے بچے کو، کیوں کل اس کو منع کیوں نہیں کیا کھجوروں سے؟ کہا کہ کیوں کل میں نے خود زیادہ کھجوریں کھائی ہوئی تھی، میں نہیں چاہتا تھا جو کام میں نے خود کیے دوسرے کو اس سے منع کر۔ حالانکہ وہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کا معاملہ ان کی کھجوریں کھانا اور طرح کی ہے، بچے کی اور طرح، لیکن پھر بھی پیغمبر نے احتیاط کیے کہ وہ کام کہ جو خود انسان جس سے منع نہ ہو دوسرے کو منع نہ کرے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہ بھی پسند کرو، تاکہ عدل و انصاف قائم ہو جائے۔
آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ مجلس میں اگلی لائن میں بیٹھ جائیں، دوسروں کے لیے پسند کریں۔ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہر آدمی آپ سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آدمی کی غیبت نہ کرے، آپ کی عیب جوئی آپ کی نہ کرے، کسی کی عیب جوئی نہ کریں۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالا رہے، عیب آپ کے چھپے رہیں، غلطیاں آپ کی عیاں نہ ہوں، خطائیں آپ کی آشکار نہ ہوں۔ تو کیا ہے، دوسروں کی خطاؤں کو بھی نہ اچھالیں، ان کے گناہوں سے بھی پردہ نہ اٹھائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے چلاک ہیں، آپ بڑے ہوشیار ہیں، آپ کے گناہوں پر پردہ رہے گا اور دوسروں کے گناہوں سے پردہ اٹھتا رہے گا۔ نہیں، جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ اپنے مقابلے میں کس کو لے آتے ہیں؟ اللہ پاک کو لے آتے ہیں، جو کسی کے گناہوں سے پردہ اٹھا لینا، ان کو آشکار کر دے، اور عیاں کر سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا، ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بس کبھی بھی خدا کے مقابلے میں نہ آئے۔ کب خدا کے مقابلے میں انسان آتا ہے؟ جب کسی کمزور آدمی پر زیادتی کرتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کا جاننے والا نہیں ہے، وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ خرچہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا حامی و ناصر کون ہے؟ خداوند تعالیٰ۔ بس عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ جہاد ہے، جو ایمان کا حصہ ہے۔ جہاد سے جب بات کی جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں تلوار نکالنا، جنگ لڑنا، شمشیر زنی کرنا، میدان میں اتر جانا، خاص قسم کا لباس پہننا، یہ نہیں ہے۔ صرف سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے۔ مسلمانوں کا ایک لشکر جنگ جیت کر کے واپس آ رہا تھا، تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا، سختی میں واپس آ رہے تھے، شہداء بھی ہمراہ تھے، ان کے جنازے، زخمی بھی ہمراہ تھے، کیوں جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس زمانے میں، اب بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم ابھی چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہو، بڑا جہاد ابھی باقی ہے۔ طوبی لمن رجع من جہاد الاصغر، وہ آدمی خوش قسمت ہے جو جہاد اصغر سے واپس آیا، لیکن اس نے ایک بڑا جہاد کرنا ہے۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ کسی کی بد اخلاقی کے سامنے آپ غصہ پی جائیں، لوگوں کو معاف کر دیں، جواب دینا چاہتے ہیں لیکن اپنے نفس پر کنٹرول کر رہے ہیں، جواب نہیں دیتے کسی کو، غلطیوں کو لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ بس جہاد اکبر تزکیہ نفس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابوالقاسم